اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 20 بیان ہو چکے ہیں یہ ایپیسوڈز۔ تو آج ایپیسوڈ 21 ہے، 21۔ تقویٰ کی تعریف، اہمیت، فضیلت، فوائد پہلے بیان ہو چکے ہیں، بالخصوص ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں۔ مختصراً یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ گناہوں سے بچنا، جہاں تک بھی ممکن ہو پوری کوشش انسان کرے، اور ان کاموں کو کرنا، ان نیکی بلائی کے کاموں کو کرنا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن پاک میں بھی، تو ان کے مطابق ان کے اندر اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ، اعتدال بہت اہم ہے، اعتدال کے ساتھ ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، اپنی زندگی کو مناسب حد تک رکھنا، سادہ رکھنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بتائے ہیں اس کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنا، نہ کہ اپنی نفس کی خواہشات پہ چلنا کہ جو بھی آیا ذہن میں تو ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے، تو نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا تقاضا ہے کہ انسان بہت برائیوں سے بچے۔ بہت ایسی ہیں جن کو ہم بہت برائیاں یا گناہ بہت بڑے نہیں سمجھتے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، کسی کو چیٹ کرنا، کسی کا حق مارنا، اور عبادات میں نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزے نہ رکھنا، یا استطاعت حج کی بالکل اس پہ بھی توجہ نہ ہو۔ تو دوسرا باقی اخلاقیات اور معاملات جو ہیں اس میں خیانت کرنا، لوگوں کے معاملات، بزنس میں۔ رزق حلال بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، رزق حلال نہ کمانا، حرام کمانا یا حرام کھانا وہ بھی جو ہے شامل ہے۔ غیبت، بہتان کسی پہ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، مالی یا جان کا یا کسی قسم کا، تو یہ سخت اس کی بھی ممانعت ہے اور گناہوں میں شامل ہے۔ اور اپنی روح اور دل کو پاکیزہ رکھنا۔ اصل تقویٰ جو ہے وہ اپنا دل اور روح کو سکون تبھی ملے گا جو تقویٰ اختیار کرے گا، ورنہ آدمی ڈپریشن اور سٹریس اور بے چینی میں رہتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، نماز اور صبر اور شکر اور توکل، اور یہ تینوں چیزیں یہ تقویٰ کا بڑے ضروری لازم ملزوم ہے۔ یہ تقویٰ کے اجزاء یا اسباب، ان کے بغیر کیسے تقویٰ آئے گا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں ارشاد فرمایا کہ تو کسی گورے یا کالے سے بہتر نہیں ہے، البتہ تیری فضیلت تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اور تقویٰ جو ہے وہی جو ہے کسی کا درجہ یا کوئی اعلیٰ ہے تو کون اعلیٰ نہیں ہے، تو کون برتر ہے، برتری کی بنیاد تو ایک ہی چیز ہے تقویٰ۔ کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ انسان کا کردار، انسان کی روح جو ہے اس کی پاکیزگی، یہی تقویٰ، تو یہی ہے بنیاد انسان کی بڑھائی کی، نہ کہ مال اور دولت یا شہرت یا کوئی دنیا کا کوئی عہدہ اور رتبہ، اور یہ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے تقویٰ۔ تو انسان نفس کی جو خواہشات ہے اس کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھنا، یہی ہے تقویٰ۔ تو قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں جس میں تقویٰ اور متقین کا ذکر ہوا ہے۔ تو پہلے 20 بیانات میں کافی وہ بیان ہو چکی ہیں، مگر ابھی اور مزید ہیں۔ آج سورہ نحل کی کچھ آیات ہیں، ان کا بیان ہوگا جن میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے آیت 2 سورہ النحل کی، تو وہ ایسے ہے: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ ہے: وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے
کہ متنبع کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ کفار مشرکین کی جو باتیں تھیں، جو ان کے سوال تھے، ان کے بھی جواب میں کہ جی نبی اگر آنا ہی تھا تو وہ پھر کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی بڑی مختلف وہ چیز ہوتی، اور یا ہمارے سرداروں میں سے ہوتا، یا وہ بہت اس کے باغات ہوتے اور وہ جو کہتا وہ ہو جاتا۔ تو اس قسم کے بہت سوالات کرتے تھے، تو اس کے جواب میں کہ نہیں، فرشتے پہلے بھی نہیں کبھی نبی آئے، تو ابھی بھی جو اگر تم غور کرو پچھلی قوموں پہ جو نبی آئے تو وہ بھی انہی قبیلوں انہی بستیوں میں سے تھے اور انسان ہی تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ یہ تمہارے کہنے سے تمہاری چوائس نہیں ہے کہ نبی کون ہو، رسول کون ہو، تو یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو وہ اس مقام پہ وہ فائز کرے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو جس کو وہ چاہے، وہی دے کر جس کے اوپر چاہے، جس کو نبوت دے اسی پہ فرشتے نازل کرے گا، اور اپنے حکم سے، وہ حکم اسی کا چلے گا، تم لوگوں کا نہیں، اور اپنے بندوں میں سے وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا اس کو وہ رسول بنائے گا، اور تاکہ وہ لوگوں کو متنبع تنبیہ کرے، لوگوں کو کہ کیا حق ہے، کیا حق نہیں ہے، کیا حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اب قرآن مجید ہے تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو یہ متنبع کرے، اور ان کو بھی متنبع کرے کہ جو نافرمان ہے اور گناہ گار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا توحید کا پھر یہاں ذکر کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہی جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی ہے معبود، اور اسی سے ہی ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ ڈرو کا مطلب کہ اسی کی فرما برداری کرو اور اسی سے ڈرو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہوئی۔ اس کے بعد سورہ نحل کی جو ہے وہ آیت 30 ہے، سورہ نحل کی آیت جو 30 ہے وہ یہ ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ بہت اہم آیت ہے، اور ایسا ہی مضمون بہت اور جگہوں پہ بھی آیا ہے، دنیا اور آخرت کا مقابلہ یہاں کیا۔ تو اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت بہتر کلام، یعنی کفار مشرکین کیا باتیں کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو مومن جو اسلام لے آئے تھے ان سے یہ سوال کرتے تھے، تو اور بڑے غلط انداز سے تمسخر کے ساتھ کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں بہکی سی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے جواب میں وہ پھر دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا کلام ہے، جو بتاتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں تو تمہیں عقل ہو، تمہیں سمجھ ہو، تو تم غور کرو کچھ۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے یا اچھے کام کرنے کا جن کو ابھی بھی شوق ہے، تو یہ ان کو تو پتہ سمجھ لگے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت اچھا، اور کیا ہی خوب ہے گھر متقیوں کا، یعنی آخرت کا گھر تو متقیوں کے لیے ہی ہے، اور کتنا خوب اور کتنا اچھا ہے وہ آخرت کا گھر۔ تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو یہ دنیا کے لالچ اور چند دنوں کی زندگی کی عیش و عشرت میں، اور نافرمانیوں میں جو لگے ہوئے، تو یہ تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ سمجھ میں تبھی آئے گی تو یہ اگر احساس ہو کہ آخرت کتنی اچھی چیز، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ متقیوں کا گھر ہے، متقی وہاں پہ ہوں گے۔ تو بہت اچھی یہ مقابلہ ہے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی وہ بھی بتا دیا آگے، یہ 31 آیت میں کہ وہ کیسا گھر ہوگا متقیوں کا۔ یہ عموماً ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، جنت کی بات کر کے پھر اگلی آیات میں وہ بتاتے ہیں وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی وہ جنت۔ تو یہاں فرمایا جنت عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔
اس کا ترجمہ جنتیں ہمیشہ رہنے والی، وہ کون سی جنتیں ہوں گی جو ہمیشہ رہے گی، دنیا کی طرح نہیں ہے چند دن اور ختم، تو اس کے بعد پھر موت اور قبر میں، تو وہ ایسا نہیں ہے جنت میں۔ جنتیں ہیں کہ ہمیشہ رہنے کی، نہ وہاں موت نہیں ہوگی، اور داخل ہوں گے متقی لوگ ان میں، اور متقی ہی جائیں گے، متقین کے لیے ہی ہے وہ جنت، اور ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، نیچے یا ان کے اطراف میں یا ان کے علاقے میں، اس جگہ میں بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے ان کو وہ ملے گی، ہر چیز ملے گی، مگر اس کے علاوہ جو بھی اس کے علاوہ بھی کچھ خواہش کریں گے سب چیز ان کو ملے گی۔ اس طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو، اور یہ ان کا انعام ہے، بدلہ کا مطلب ان کا انعام ہے متقیوں کا، کہ جو وہ تقویٰ انہوں نے اختیار کیا دنیا میں، اور اپنی خواہشات کو چھوڑا، اللہ کی حدود کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا، کون سا؟ جنت کا۔ اور وہ جنت کا بیان یہاں پہ اور بڑی بے شمار درجنوں اور آیات پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، مگر خلاصہ یہ کہ جو جس چیز کی ان کو تمنا ہوگی، وہاں جو خواہش ہوگی وہ ملے گی، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی ان کو پریشانی، کوئی ان کو غم، کوئی ان کو دکھ، کوئی ان کو مصیبت، کوئی شیطان کے وصف سے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی ان کے وہاں پہ۔ تو یہ ہوئی، اور اسی کے بعد سورہ نحل کی ہی آیت 31 ہو گئی، تو اب 52 آیت، جو 52 آیت ہے سورہ نحل کی، وہ جو ہے اب میں اس کا بیان کروں گا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَةٌ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی عبادت و اطاعت ہمیشہ لازم ہے، تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو یہ بھی انہی کو جواب ہے جو پوچھتے تھے کیا ہے جنت اور کیا ہے اور سب اس کا، تو وہ اس کا جواب میں کہ یہ سب آسمان جتنے ہیں، زمین ہے، ہر چیز اسی کی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہی ان کا حاکم ہے، اسی کی حاکمیت ہے، تو وہی عبادت اور وہی اطاعت کے لائق ہے، تو پھر کیا اور پوچھتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ یہی تو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اور نبیوں کو جن کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ توحید کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ وہی کے احکام بتائے، جنہوں نے انکار کیا تو ان کی تباہی بربادی ہوئی۔ تو پھر دیکھ لو جا کے ان کے مقبرے اور ان کے گرے پڑے جو گھر ہیں اور تباہ شدہ گھر ہیں، وہ جا کے دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر تجھے سمجھ نہیں لگتی، یہ کفار کو وہ بتا رہے ہیں، تو ابھی بھی تجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اور ڈرتا نہیں ہے اس اللہ سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین دنیا ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر اب بھی ڈرتے نہیں ہو اس کے حساب سے کہ تجھے ایک دن اٹھنا ہے قیامت کے بعد اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو یہ ہے آیت، اور اس جیسی اور بہت سخت، بہت شدید تنبیہ ہے، یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ اب جو آیت جو بھی ہوتی ہے ان کے لیے، تو ہمارے لیے یہ نہیں سمجھ لینا کفار کی بات ہو رہی ہے، نہیں، کفار کو نہیں، جو بھی نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ وحی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، جو نہیں مانتے اس پہ عمل نہیں کرتے، خاص طور پہ جو عمل نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے بھی یہی ہے میسج، یہی پیغام ہے۔ دیکھیں خاص طور پہ آیا ہوا کہ اس کی عبادت اور اطاعت ہمیشہ لازم ہے، اور لازم ان کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی اتنی ہی لازم ہے جتنی ان کے لیے لازم تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ اور اس کی اطاعت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کے احکام جو ہے ان کی اطاعت، تو ان پر بھی لازم تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی ڈرنا تھا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور حساب سے ڈرو۔ تو یہ ہوئی، تو اس کے بعد 52 کے بعد جو ہے سورہ نحل کی آیت 97 آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں، میں یہ آخر کا میں نے پڑھ دیا، شروع یہاں سے ہوتی ہے، من عمل صالحا
بہت بہت اہم آیت ہے یہ بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. اس میں تقوی متقین کا لفظ نہیں آیا، مگر یہ آیت ہے متقین کے لیے ہی ہے. جو الفاظ ہیں اور مومن کا بھی ذکر آیا ہے، اور جو صالح کام کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں اور صالح اور اللہ تعالیٰ کے جو زندگی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں آخرت کا، تو یہ وہ متقین کی ہی بات ہے، مگر لفظ متقین کا نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، جو کوئی کرے گا نیک کام، خواہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں، دونوں کے لیے، بشرطے کہ وہ مومن ہو. پہلی شرط مومن ہو. تو ضرور بسر کرائیں گے ہم سے دنیا میں اچھی زندگی. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی، دیکھیں نا کتنی خوب بات ہے کہ دنیا میں بھی اچھی، صرف آخرت نہیں ہے تقویٰ کے اور متقین کے لیے، دنیا میں بھی ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بسر کرائیں گے، ہم ان کی زندگی اچھی کریں گے دنیا میں، اور بدلہ دیں گے ہم انہیں آخرت میں، اور آخرت میں بھی ان کو بدلہ وہی کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کا اجر کہیں بہتر ان اعمال سے جو وہ کرتے تھے. دنیا میں جتنے اعمال کرتے تھے اس اعمال کو بہت بڑھا دیا جائے گا، ان کا اجر بہت، اور جو سب سے اچھے اعمال ان کے تھے انہی کو لیا جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو سب سے اچھے اعمال تھے اور ان کا بھی اجر بہت بہتر، اس سے بہتر مطلب کہ بہت بڑھا دیا جائے گا ان کا اجر. جو سب سے اچھے اعمال تھے، جو گناہ تھے معاف، اور اچھے اعمال تھے جو سب سے اچھے اعمال تھے وہ لے کے ان کو بھی بڑھا دیا جائے گا. اور کتنی اچھی بشارت ہے متقین کے لیے تقوی اختیار کرنے. وہ صالحین، یہاں چلے صالحین کہہ لیں جو اچھے عمل جنہوں نے کیے مگر ہوں مومن، تو یعنی دل سے ایمان انہوں نے لے کے آئے، اور دل اور روح سے ان کو سکون ہوتا ہے نیک عمل کرنے سے اور خوش ہوتے ہیں اس میں. تو یہ ان کے لیے یہ جو بشارت ہے یہ دی. تو یہ تھی سورہ نحل کی چند آیات. ایک آخری آیت سورہ نحل کی ہی ہے 128. یہ جو سورہ نحل کی آخری آیت ہے وہ ہے 128. تو اس میں یہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورہ نحل کی بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی آیات ہیں تقوی اور متقین کی. سورہ نحل بہت ہی خوب ہے. سورہ نحل پوری جو ہے نا اس کی تفسیر آپ سننی چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، یہ اپلوڈ ہوئی ہے میری تفسیر سورہ نحل کی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے. دیکھیں اللہ ساتھ ہے ان کے، اللہ کا ساتھ ہو جائے جس کے تو اس کو اور کیا چیز کمی رہے گی، کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے جو اچھے کام کرتے ہیں. یعنی تقوی بھی اور اچھے کام بھی ساتھ. ظاہر ہے تقوی جو وہ اچھی کام ہے، مگر پھر پلس کر دیا اس کو کہ تقوی کرنے کے بعد اور مزید تقوی کرتے ہیں. یعنی تقوی کے بعد بھی وہ بہت خیال رکھتے ہیں کہ اس کے برقرار ہی نہیں رہے، بلکہ اس سے بہتر انسان ہوں، اپنی نیکیوں میں بلائی میں بڑھتے جاتے ہیں. وہ تقوی اختیار کر کے سٹاپ نہیں لگتا ان کو، بلکہ وہ اس کو بہتر کرتے رہتے ہیں اس سے، اور اعمال اچھے اور اچھے اور اچھے، اور اپنی اصلاح مزید کرتے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی آیت 128، بہت مختصر آیت ہے اور بڑا واضح اور بڑا صاف مفہوم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت تو یہ اللہ تعالیٰ آخر پوری نحل سورہ کر کے تو حقیقت تو یہی ہے. ساری میں نے بتا دی آپ کو، مگر آخر میں خلاصہ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تو ساتھ ہے ان کے جو تقوی اختیار کریں گے، ان کے ساتھ ہے، ان کو محبت کرتا ہے، ان سے وہ جو ہے نا پسند کرتا ہے ان کو، اور ان کے ساتھ ہے، ان کے ہر معاملے میں ساتھ ہے. اس سے پہلے آ گیا کہ ان کی دنیا بھی بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ، تو آخرت بھی بہتر کرے گا. یہ بہت بہت عمدہ آیات ہیں، یہ تقوی اور متقین کے لیے بڑی خوشخبری ہے سورہ نحل میں. تو یہاں اس کا مضمون جو ہے یہ 21 جو ہے ایپیسوڈ وہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے آپ کو، جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ کو سنایا، جو آپ نے سنا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی، اور
تقویٰ اور متقین کا جو راستہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے، بری عادتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی سے بچائے، غیبت، گناہ اور جو ہیں جھوٹ بولنا ہے معاملات میں، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو چیٹ کرنا، کسی کا حق مارنا، اور یا کسی کو حق نہ دینا جن کا حق ہو، کسی کا اپنے اقربا میں سے اور مساکین کا جو حق ہے اور زکوٰۃ اور جو بھی نہ ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، اور توفیق دے جس جس کا کوئی حق ہے جو دنیا میں انسان ادا کرتی جائے۔ تو پرہیزگاری اور یہ گناہوں سے بچنا، اور یہ دل سے ہو۔ اصل تقویٰ کا تعلق بہت تعلق دل اور روح سے ہے۔ تقویٰ جو اختیار کرتے ہیں ان کو بہت سکون ملتا ہے، ڈپریشن، سٹریس، ہر قسم مصیبتوں کا پریشانی ہو، مصیبت ہوں، دکھ ہوں، ان کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کارساز ہو جاتا ہے ان کا۔ تو وما علینا الا البلاغ وبشر بموت شاء